हैकल का सूरमा किस्त नंबर 7। मोनिका काहिरा से ट्रेन के जरिए सिकंदरी आई, फिर एक टैक्सी में मिस्र और इसराइल की सरहदी शहर रफा पहुंच गई। इस शहर के मुजाफात में खाना बदोशों की बस्ती है। ये खाना बदोश खैमों में रहते हैं। घरेलू खाने पीने के सामान, टीवी, कंप्यूटर और जदीद असला गैर कानूनी तौर पर फरोख्त करते हैं। जब मिस्री और इसराइली आर्मी छापा मारती है तो ये फरार हो जाते हैं, फिर इनके जाते ही पलट आते हैं। इनका कुछ सामान आर्मी वाले ले जाते हैं, लेकिन इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता क्योंकि वो स्मगलिंग का माल होता है। मुफ्त में आता है, मुफ्त में चला जाता है। वो खानाबदोश स्मगलर फ़लस्तीनियों से माकूल रकम, भेड़ बकरियाँ, किलो और माल्टे लेकर इन्हें अनाज से लेकर असला तक देते हैं और किसी ज़रूरतमंद को चोर रास्तों से गज़ा पहुँचा देते हैं। उन्होंने मोनिका को भी गज़ा पहुँचाया था। हमास के लीडरों ने बड़ी गर्मजोशी से इसका इस्तकबाल किया। उमर महमूद ने कहा, फिलहाल तुम्हारी दरबदरी ख़त्म हो गई है, यहाँ इसराइली कुत्ते तुम्हारी बू सूंघते हुए नहीं आएंगे। एक और रहनुमा अब्दुल बारी ने कहा, हम जलालत इसरार के बारे में बहुत कुछ सुनना चाहते हैं। तुम्हें पहले तुम्हारे घर पहुंचाएंगे, वहां तुम गुस्ल करोगी, खा पी कर थकन दूर करोगी, फिर हम बातें करेंगे। मोनिका ने हैरानी से पूछा, मेरा घर यहाँ कहाँ है? अब्दुल बारी ने पूछा, क्या जलालत इसरार का घर तुम्हारा घर नहीं है? वो खुश हो गई। उमर महमूद ने कहा, वहाँ जलालत का बेटा अयान एक मुख्तसर सी फैमिली के साथ रहता है, आओ हम वहाँ चलते हैं। मोनिका अपने जलालत इसरार के घर पहुंची। उमर महमूद ने पहले अयान का तारुफ कराया। ये जलालत का बेटा है, 12 बरस का है, मगर अपने बाप की तरह कदावर होता जा रहा है। मोनिका ने इसके दोनों शानों पर यूं हाथ रखा जैसे जलालत को छू रही। गजा के हर घर में भेड़ बकरियां पाली जाती थी। वो मवेशी इनका बहुत बड़ा सहारा थे। जब सरहदें खुलती तो वो इन मवेशियों के इवज अनाज हासिल करते थे। इसराइली इस खुशफहमी में थे कि जब चाहेंगे सरहदें बंद करके इन्हें भूखा मार देंगे, लेकिन खुदा ने जब पैदा किया है तो पेट भरने के वसाइल भी पैदा किए हैं। इन महसूर मुसलमानों से ज़रखेज़ ज़मीनें छीन ली गई थी। उन्होंने अनाज और दीगर ज़रूरी चीज़ें हासिल करने के लिए चोर रास्ते निकाल लिए थे। ये राज बहुत अरसे बाद खुला कि वो मेहनतकश फ़लस्तीनी ज़ेर ज़मीन सुरंगें खोदते हुए इसराइल और मिस्र के ऐसे वीरान इलाकों में पहुँच जाते हैं जहाँ स्मगलर इनके मुंतज़िर रहते हैं। वो किलो माल्टे और सैकड़ों भेड़ बकरियों को इवज़ इन्हें अनाज की बोरियाँ और असला देते हैं। मिस्र और इसराइल में रुपोश होने वाले फ़लस्तीनी और अरब मुहाजिर इन्हें अमरीकी डॉलर्स, बरतानवी पाउंड्स और यूरो देते हैं, जिनके इब्स वो स्मगलरों से ज़्यादा माल खरीद कर ले जाते हैं। ज़िंदा रहने के लिए कुछ तो करना ही पड़ता है। इंसान का हौसला अपनी ज़रूरियात पूरी करने के लिए आसमान पर कमन डालता है और ज़मीन की तह में सुरंगें बनाता है। वो फ़लस्तीनी भी यही कर रहे थे। उन्होंने बाहर की दुनिया से खाने पीने और पहनने की चीज़ें हासिल करने के लिए ज़मीन के अंदर रास्ते बनाए थे। कई जराइद ने लिखा है, उन्होंने ज़ेर ज़मीन में मीलों दूर तक सुरंगें बनाई हैं। इनकी मेहनत और मुशक्क़त और हौसले की मिसाल नहीं मिलती। ये अब तक मालूम ना हो सका कि उन्होंने कितनी सुरंगें बनाई हैं और इनके ज़रिए अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए गज़ा से बाहर कहाँ कहाँ निकल आते हैं। ये इंकिशाफ होते इसराइली चौंक गए थे। इनके जासूस गज़ा के अतराफ मीलों दूर दूर तक सुरंगों का सुराग लगाने लगे। कई दिनों की भाग दौड़ के बाद वो 2 सुरंगों के दहानों तक पहुँच गए। ये यकीन था कि फ़लस्तीनी अपनी ज़रूरतें पूरी करने के लिए किसी दिन किसी वक्त वहाँ से बाहर निकलेंगे। उन्होंने वहाँ मोर्चे बना लिए, इनकी ताक में बैठ गए। 2 दिन 4 दिन गुजर गए, फिर हफ्ता गुजर गया। एक चूहा भी वहाँ से नहीं निकला। वो झुंझुला गए। अगर चाहते तो इन सुरंगों में दाखिल होकर गज़ा की आबादी में पहुँच जाते, मगर ज़िंदा वापस ना आते। ये समझ गए थे कि मुसल्लह फ़लस्तीनी इनकी मोर्चाबंदी से आगाह हो चुके हैं। इन सुरंगों में दूर कहीं मुकाबले के लिए तैयार बैठे हैं। उन्होंने दोनों सुरंगों के दहानों पर बम धमाके किए। इधर से बाहर की दुनिया के आने के रास्ते बंद कर दिए। फिर वहाँ चंद फौजियों को पहरेदारी के लिए छोड़कर चले गए। उन खुफिया सुरंगों के मुतालिक जो सच्चाई है, इसे यहाँ आश्कार नहीं किया जाएगा। जाबाज फ़लस्तीनियों का राज तमाम मुसलमानों का राज है और मुसलमानों की दुआ है कि इसराइली इन सुरंगों तक कभी ना पहुँचे। या अल्लाह, मुस्लिम हुक्मरान कुछ नहीं करते, आप मुसलमान क्या करें? सिर्फ तुझसे ही फ़लस्तीनियों की और फ़लस्तीन की सलामती की बका चाहते हैं। मोनिका का इस्लामी नाम विरका रखा गया। वो गुस्ल वगैरह से फारिग होकर दूसरे कमरे में पार्टी के रहनुमाओं के पास आ गई। जाबर की बीवी ने सबके लिए खाना लगाया। उमर महमूद ने कहा, बाहर से ज़्यादा घर के अंदर दुश्मन ख़तरनाक होते हैं। यहाँ कई इसराइली एजेंट्स हैं जो घर के भेदी बनकर यहाँ के राज इसराइलियों तक पहुँचाते हैं। विरका ने कहा, हमारे लोग यकीनन इन पर नज़र रखते होंगे। हाँ, वो सब हमारी नज़रों में हैं और गज़ा के मगरबी किनारे रहते हैं। हम इन्हें अपनी बस्तियों में आने नहीं देते, फिर भी आस्तीन में छुपे हुए सांप दिखाई नहीं देते। कुछ ऐसे हैं जो हमारी आबादी में घुल मिल गए हैं। इन्हें ढूंढ निकालना बहुत ज़रूरी है। मैं यहाँ की हर औरत और हर मर्द पर कड़ी नज़र रखूँगी। अब्दुल बारी ने कहा,
ہمارا سب سے اہم راز خفیہ سرنگیں ہیں۔ ہم ان سرنگوں کے داخلی راستوں کو بہت خفیہ رکھتے ہیں۔ اگر اسرائیلیوں کو ان راستوں کا علم ہوگا تو وہ فضائی حملے کر کے انہیں تباہ کر دیں گے۔ ہمارے زیر زمین راستے بند ہو جائیں گے، باہر کی دنیا سے خفیہ رابطہ ختم ہو جائے گا۔ بے شک سرنگیں ہمارے لیے بہت اہم ہیں۔ میں کسی سرنگ کے دہانے کی دن رات نگرانی کرنا چاہتی ہوں۔ آپ میری وہاں ڈیوٹی لگا دیں۔ تم ہماری ایک بڑی اہم سرنگ کے پاس رہتی ہو۔ جلالت کے گھر کے احاطے میں جو خشک کنواں ہے وہاں سے سرنگ کا راستہ جاتا ہے۔ یہ سنتے وہ پریشان ہو گئی، بیٹھے بیٹھے پہلو بدلنے لگی۔ عمر محمود نے کہا، تم اچانک پریشان دکھائی دے رہی ہو، کیا بات ہے؟ وہ بولی، مجھے وہاں نہیں رہنا چاہیے۔ کیوں نہیں رہنا چاہیے؟ اسرائیلی میرے خون کے پیاسے ہیں۔ یہاں سے ان کا کوئی ایجنٹ اطلاع کر دے گا کہ میں نے جلالت کے گھر میں رہائش اختیار کی ہے تو وہ فضائی حملہ کر کے وہاں بم گرا سکتے ہیں۔ میں مروں نہ مروں مگر وہ سرنگ تباہ ہو جائے گی۔ تمام رہنماؤں نے ایک دوسرے کو دیکھا، پھر ایک نے کہا، ہم نے اس پہلو سے نہیں سوچا۔ واقعی مخبری ہو سکتی ہے کہ تم اس گھر میں رہتی ہو، وہ تم پر جھنجھلائے ہوئے ہیں، اس گھر پر بمباری کر سکتے ہیں۔ عبدالباری نے کہا، تم اس گھر کی طرف نہ جاؤ، ہم یہ خبر پھیلائیں گے کہ تمہاری رہائش گاہ بدل دی گئی ہے، اسرائیلی ایجنٹوں تک یہ بات پہنچے گی۔ تم ہر دوسرے تیسرے دن رہائش گاہ بدلتی رہتی ہو۔ پھر یہی طریقہ اختیار کیا گیا۔ وہ جلالت کے مکان کی طرف نہیں گئی۔ ایک بڑی اہم سرنگ کی حفاظت ہر حال میں لازمی تھی۔ اسے وہاں سے دور دوسری فیملی کے ساتھ رہنے کے لیے کمرہ مل گیا۔ تیسرے دن ٹی وی چینل کے ذریعے اعلان ہوا کہ رات کے 10 بجے ہیکل کے سورما کو دنیا والوں کے سامنے پیش کیا جائے گا۔ یہ ثابت کیا جائے گا کہ یہودیوں کی ایک دینی کتاب میں کتنی سچی پیشین گوئی کی گئی ہے۔ غزہ میں تباہال گھرانے تھے، ہر گھر میں ٹی وی نہیں تھا۔ یہ تو سبھی کو معلوم ہو گیا تھا کہ جلالت اسرار ہیکل کا سورما ہے۔ سبھی عورتیں بچے بوڑھے اس سورما کو دیکھنے کے لیے بے چین تھے۔ سب نے طے کیا کہ جس گھر میں ٹی وی ہے اسے محلے کی گلی اور چوراہے پر لا کر رکھے تاکہ پورا محلہ اپنے جلالت اسرار کو دیکھ سکے۔ وہ غزہ سے گرفتار ہو کر گیا تھا، اس کے بعد وہ لوگ آج تک اسے دیکھنے والے تھے۔ ورکا کا دل خوشی سے دھڑک رہا تھا۔ وہ بہت دنوں کے بعد اپنے محبوب کا دیدار کرنے والی تھی۔ ایان کا دل بھی باپ کی طرف سے کھینچا جا رہا تھا۔ وہ شرمندہ تھا۔ اس کی غلط بیانی کے باعث باپ قیدی بن کر اسرائیلیوں کے شکنجے میں پہنچ گیا تھا۔ رات کے 9 بجے ہی جگہ جگہ چوراہوں اور محلوں میں ٹی وی کے سامنے عورتوں مردوں اور بچوں بوڑھوں کی بھیڑ لگ گئی تھی۔ 10 بجے پروگرام شروع ہوا تو پیشوا اعظم نے کہا، آج ہم ایک سورما کو پیش کرنے والے تھے۔ یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ اچانک ہی دوسرا سورما نمودار ہو گیا ہے۔ اسکرین پر پہلے اس دوسرے سورما کو پیش کیا گیا۔ اس سے گفتگو ہونے لگی۔ تمام فلسطینی بیزار ہو گئے۔ انہیں ہیکل کے کسی سورما سے دلچسپی نہیں تھی۔ وہ اپنے سورما کو دیکھنے کے لیے بیٹھے ہوئے تھے۔ پھر ان کا مطلوب و محبوب اسکرین پر نظر آیا۔ سبھی خوشی سے تالیاں بجانے لگے۔ ان لمحات میں پورا غزہ تالیوں سے گونج رہا تھا۔ وہ مجاہد جو قیدی بن کر اسرائیل گیا تھا وہاں یہودی ربیوں کے سر کا تاج بن گیا تھا۔ ایان باپ کو دیکھ کر خوشی سے رونے لگا۔ ورکا نے پوچھا، کیوں رو رہے ہو؟ وہ بولا، ندامت سے رو رہا ہوں کہ میں نے بابا پر الزام لگا کر نظروں سے گرا دیا تھا، اور خوشی سے بھی رو رہا ہوں انہیں گرا نہ سکا۔ وہ بلندیوں کو چھو رہے ہیں۔ ورکا بیٹے کے سر پر ہاتھ پھیر کر اس کے باپ کو سحر زدہ ہو کر دیکھ رہی تھی۔ اس کے جی میں آ رہا تھا کہ آگے بڑھ کر اسے چھو لے۔ پیشوا اعظم اور ربی کہہ رہے تھے کہ آئندہ اور 10 سورما آئیں گے، پھر یہ 12 سورما یہودی قوم کو وہ تابوت یہودا پیش کریں گے۔ اس کی برکت سے یہودی قوم قیامت تک سلامت رہے گی۔ باقی تمام مذاہب اس دنیا سے نابود ہو جائیں گے۔ یہ بات سن کر تمام فلسطینی لعنت بھیج رہے تھے اور کامل یقین سے کہہ رہے تھے کہ ہمارا اسلام قیامت تک رہے گا۔ ان ربیوں نے کہا، سورماؤں کی سب سے اہم پہچان یہ ہے کہ ان کے دائیں بازو پر ایک پیدائشی نشان ستارے کی مانند ہوتا ہے اور وہ تمام نشانات ایک جیسے ہوتے ہیں۔ ورکا نے ایان کے بارے میں سوچا۔ اس کے دائیں بازو پر بالکل ویسا ہی نشان تھا۔ اس نے عمر محمود سے کہا، اگر سورماؤں کی سب سے اہم پہچان وہ بازو کا نشان ہے تو پھر ایان کو بھی ہیکل کا سورما کہنا چاہیے۔ اس نے ہنستے ہوئے کہا، وہ بچہ ہے، سورما کیسے بن جائے گا؟ ورکا نے کہا، کیا آپ نے ایان کو تکلیف میں روتے یا کراہتے دیکھا ہے؟ میں نے اسے ماں کی موت پر روتے دیکھا ہے۔ وہ تو ماں کے لیے صدمہ تھا، ایک جذباتی معاملہ تھا۔ کیا وہ دکھ، تکلیف یا اذیت سہتے وقت ہائے ہائے کرتا ہے؟ سوچتے ہوئے بولا، اس نے یہاں آ کر مختلف ہتھیاروں سے نشانہ بازی سیکھی ہے۔ جنگی مشقوں کے دوران کئی بار زخمی ہوا، مگر میں نے اسے روتے یا کراہتے نہیں دیکھا، جبکہ بچے یا بڑے سبھی زخمی ہو کر کراہتے ضرور ہیں۔ ایسے وقت ہم اس کی تعریفیں کرتے تھے اور کہتے تھے وہ اپنے باپ کی طرح جیدار ہے۔ وہ وہاں سے اٹھ کر نئی رہائش گاہوں کی طرف جانے لگی تو عمر محمود نے کہا، سنو۔ وہ رک گئی۔ اس نے کہا، کسی کے سامنے بات زبان پر نہ لاؤ کہ ایان کے بازو پر باپ دادا کے جیسا پیدائشی نشان ہے، اس لیے وہ بھی ہیکل کا سورما ہو سکتا ہے۔
یہ بات اسرائیلیوں اور ان کے ربیوں تک پہنچے گی تو وہ ایان کو حاصل کرنا چاہیں گے۔ عبدالباری نے کہا اگر ان کے 11 سورما یکجا ہو جائیں تو وہ گنتی پوری کرنے کے لیے ایان کو 12واں سورما بنانا چاہیں گے۔ برقع نے کہا ہاں اگرچہ یہ مذاق خیز بات ہے لیکن وہ اپنی دینی کتاب کی پیشن گوئی سچ ثابت کرنے کے لیے ایسا کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے، میں ایان کے سلسلے میں ایسا کچھ نہیں کہوں گی۔ وہ دروازہ کھول کر باہر چلی گئی۔ دفتر کے باہر ایک خاتون اس کی منتظر تھی جس کے خاندان میں اب اسے بھی جا کر رہنا تھا۔ وہ اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہاں جو اسرائیلی ایجنٹ تھے وہ ایان کو اس کے بازو کے نشان کو بچپن سے دیکھتے آ رہے تھے۔ اس رات انہوں نے پیشوائے اعظم کی باتیں سنی کہ ہیکل کے سورماؤں کی ایک خاص پہچان ان کا پیدائشی نشان ہے۔ 2 دنوں کے بعد ایک اسرائیلی ایجنٹ کے دماغ میں یہ خیال آیا کہ اپنے آقاؤں سے ایان کے سلسلے میں بات کرنی چاہیے۔ یہ بات ان یہودیوں کے لیے اہم ہو سکتی ہے۔ اس نے اسرائیلی انٹیلیجنس کے اعلیٰ افسر سے فون پر رابطہ کیا۔ افسر نے پوچھا کیا رپورٹ ہے؟ وہ بولا سر مونیکا کا نام بدل گیا ہے، وہ برقع کے نام سے پکاری جاتی ہے۔ اس نے رہائش گاہ بدل دی ہے، صبح تک معلوم ہوگا وہ کہاں رہنے گئی ہے۔ افسر نے کہا جہاں بھی موقع ملے اسے گولی سے اڑا دو۔ اس زرخری شخص نے کہا سر ایک اور اہم بات کہنا چاہتا ہوں۔ ٹی وی پر پیشوا اعظم نے کہا تھا کہ جس کے بازو پر ایک خاص پیدائشی نشان ہوگا وہ ضرور ہیکل کا سورما ہوگا۔ یا غزہ میں ایک 12 برس کے لڑکے کے بازو پر ویسا ہی پیدائشی نشان ہے، وہ بناوٹی نہیں، ہم بچپن سے اسے دیکھتے آ رہے ہیں۔ اس کا نام ایان ہے اور وہ ہیکل کے پہلے سورما سولومن یہودا کا بیٹا ہے۔ اوہ گاڈ، وہ ہمارے پہلے سورما کا بیٹا ہے۔ میں ابھی اعلیٰ افسران سے اور پیشوا اعظم سے بات کرتا ہوں۔ اس نے رابطہ ختم کر دیا۔ پھر پیشوا اعظم سے پوچھا کیا سولومن یہودا کے بیٹے ایان کو ہیکل کا سورما کہا جا سکتا ہے؟ پیشوا اعظم نے کہا یہ بہت ہی روحانی اور جذباتی حقیقت ہے۔ یقیناً سولومن کے بیٹے کے بازو پر ویسا ہی پیدائشی نشان ہوگا۔ اب یہ معلوم کرنا ہے کہ باپ کی طرح بیٹے میں بھی غیر معمولی صلاحیتیں ہیں یا نہیں۔ ہم اس سلسلے میں بھی سولومن سے بات کریں گے۔ وہ بات تو کرنے والے تھے، اس سے پہلے ارادہ دماغ میں پکنے لگا کہ ایان میں باپ کی طرح غیر معمولی صلاحیتیں ہوں گی تو اسے ضرور ہیکل کا سورما تسلیم کیا جائے گا۔ چونکہ ابھی وہ کمسن ہے اس لیے اسے دنیا والوں پر ظاہر نہیں کیا جائے گا۔ آئندہ 12 کی گنتی پوری کرنے کے لیے اسے ایک اثاثے کے طور پر محفوظ رکھا جائے گا۔